پہلی چیز ہمارے درمیان جو رکھی گئی کہ حقیقت اسلام یعنی اسلام کیا ہے اور اسلام کو ماننے والا جس کو ہم مسلمان قرار دیتے ہیں وہ کیا ہے۔ تو اسلام تو ہمیں بتلایا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، مختص کیا ہے، نازل کیا ہے، اس کو اسلام قرار دیا گیا ہے، یعنی سلامتی والا۔ سلامتی والا کس حوالے سے کہ اس دنیا کے اندر جو انسان اپنی زندگی گزارے گا تو زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے، اور سلامتی اس کی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسلام انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ مقصد اس کا سلامت رہے۔ یاد رکھیے گا، انسان، اس کی زندگی اور اس کا مقصد، ان تین چیزوں کے اندر سب سے اہم ترین چیز اس کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے انسان بھیجا گیا ہے، اس مقصد کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے۔ تو مقصد اس دنیا کے اندر انسان کے بھیجے جانے کا یہ ہے کہ وہ سلامت رہے، اس کو سلامتی ہو، اور سلامتی کس انداز میں اس کو ملے گی، اس کے لیے پورا نظام اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس نظام کو میں اور آپ کہتے ہیں دین اسلام۔ دین کا مطلب ہے نظام، طریقہ زندگی، نظام زندگی، کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، اس کے تمام احکامات، ہدایات، تعلیمات، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام، دین۔ اس دین کو، اسلام کے ماننے والوں کو کہا گیا مسلمان۔ مسلمان کے معنی ہے ماننے والا، فرما بردار، تسلیم کر لینے والا۔ تو مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو تسلیم کر لے اسلام کے سامنے، یعنی تسلیم، سر تسلیم خم کر دینا۔ ایک جملہ ہم نے اردو کے اندر پڑھا ہوگا کہ سر تسلیم خم کر دیا، یعنی اس کے آگے سر جھکا دیا، مان لیا۔ تو اس ماننے والے کو کہ جو اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مسلمان۔ اور کافر کس کو کہا جاتا ہے اگر عام لفظوں میں کہا جائے؟ جو اس کا انکار کر دے۔ کفر لفظ عربی کے اندر کہا جاتا ہے انکار کرنے کو۔ اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، جھٹلا دیا، منع کر دیا۔ کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا، اس نے اس کام کے کرنے کا انکار کر دیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا۔ تو جس نے کفر کیا وہ منکر ہے، اور منکر کو عربی میں کہا جاتا ہے کافر۔